من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ یہ سورۃ القمر شریف ہے، اس کی صرف ایک آیہ مبارکہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ آیہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، باقی ساری سورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکے کے کفار نے کریم آقا علیہ السلام کو کہا کہ آپ چاند کو ٹکڑے کر دیں۔ ان ذلیلوں کا یہ خیال تھا کہ جادو جو ہے وہ زمین پر اثر کرتا ہے، آسمان پر جادو اثر نہیں کر سکتا، تو اگر آپ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے، حضور نے 2 نفل ادا کیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب وہ سارے کے سارے دیکھ کے پھر منہ پھیر گئے، کہنے لگے جی جب تک ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے، زمین پہ آسمان پہ نہیں ہوا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی قافلہ آئے گا، ان سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے بھی یہ دیکھا ہے یا صرف ہماری ہی آنکھوں پر مسئلہ ہو گیا تھا، کیونکہ باہر کے لوگوں پر کیسے جادو ہوگا، ہم پر ہی ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو۔ باہر سے قافلے آئے، ان سے بھی پوچھا انہوں نے، سب نے یہی بتایا کہ ہم نے بھی چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اب جو ہے یہ ذلیل سارے یہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی دائمی جادو ہے جو قرآن پڑھ کے کرتے ہیں، اور چیزیں دکھا کر کرتے ہیں، درختوں کو قدموں میں بلا کر کرتے ہیں، ہاں جی گنگوں کو بلا کے دیکھتے ہیں، یہ سارے کا سارا جادو ہے وہی، یہ دائمی جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں یہاں سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوئی جو مادیت پرست ہیں، جی کیا ہیں؟ مادیت پرست ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے ایک واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے کہ وہ ہل چلا رہے تھے، ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ کسی کو کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا یار فلاں بندے کے پاس جا۔ وہ جب گیا تو دیکھا کہ وہ تو ہل چلا رہے ہیں، دیکھتے اس کے دل میں آیا، وہ بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے، دل میں خیال آیا، اس نے کہا یہ جو خود ہل چلا رہا ہے بیلوں کے ساتھ، اس نے مجھے کیا دینا ہے؟ تو وہ بزرگ جو ہیں وہ دور سے اس کے دل کی کیفیت پر مطلع ہوئے، تو آپ نے میں ٹھہرو ادھر، انہوں نے پیشاب کیا، استنجا کیا نا جس ڈھیلے کے ساتھ، وہ ڈھیلا اس طرح اٹھا کے پھینکا، جب اس کے پاس وہ ڈھیلا پہنچا وہ سونے کا بن گیا تھا۔ اب اس کے دل میں جو خلش آئی تھی نا ایک، کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا اس کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ تو جس ڈھیلے سے استنجا خوش کرتا ہے وہی سونا بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، یہ وہ امام شارانی ہیں رحمہ اللہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں مصر میں بیٹھا ہوتا ہوں، جب چاہتا ہوں ہاتھ بڑھاتا ہوں حضور سے مصافحہ کر لیتا ہوں، مصر میں بیٹھ کر مدینے میں مصافحہ ایسے کر کے۔ اور آپ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، جب بھی آپ حدیث شریف پڑھ رہے ہوتے، کوئی بندہ آتا نا بات کرنے کے لیے، آپ ہاتھ باندھ کے پہلے حضور سے اجازت لیتے، حضور اجازت ہو تو آپ کی حدیث روک کے اس سے بات کر لوں میں ہیں۔ اہل اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور خود متوجہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جسے سمجھ آئے تو ہی ہے نا جی، جسے ادب ہی نہ ہو حضور کی حدیث کا، رب کے قرآن کا، اسے کیا کہا جائے، پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں بندے، خدا کے بندے ہیں۔ تو حضرت امام شرانی رحمہ اللہ آپ ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرمایا تو فرمانے لگے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا کامل تب جا کے بنتا ہے جب اس کی نگاہ میں مٹی اور سونا دونوں برابر ہوں۔ یہ ہے مادیت کے گلے پہ چھری پھیری ہمارے اللہ والوں نے، رب تبارک و تعالیٰ نے، نیک بندوں نے کیسے چھری پھیری ہے مادیت کے گلے پر۔ فرماتے ہیں کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا کامل اس وقت بنتا ہے جب اس کی نگاہ میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا دونوں برابر ہوں۔ اور آپ پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے مجھے رب کے ہاں اتنا قرب حاصل ہے حضور کے صدقے سے، اگر یہیں پہ آسمان سے سونے کی بارش شروع ہو جائے نا تو میں دیکھوں ہی نہ،
اتنا آپ نے فرمایا ساتھ ہی آسمان سے بارش ہونے لگی سونے کی، اور آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا، فرمایا میں نے کہا تھا نا نہیں دیکھوں گا، تو کیوں دیکھوں میں ادھر پہ ہیں جی۔ تو آج وہ انگریزوں کی چمک دمک دیکھ کے اپنا ایمان بہانے والے بیچارے، جس کو بھی دیکھو وہ بھی پگھلا ہوا میلٹ ہو جاتا ہے بندہ، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، ایمان ہی پگھل گیا بندوں کا، ایمان ہی نہیں رہا، رب کی ذات پہ ایمان نہیں رہا انہیں۔ وہ خدا کے بندوں، جی کافر انگریز کہہ رہا ہے، اب کئی پاگل کے بچے یہ کہہ رہے ہیں جی یہ چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا؟ بھائی ایسے بے دین لوگ ہیں، چاند کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا انگریز کہے کہ میں گیا ہوں وہ میری کتی گئی ہے اماں، تو تم فوراً مان جاتے ہو، اس کی کتی مان گئے تم، انگریز کو مان گئے تم، اس نے جو بھی بقایا، حالانکہ دیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، یا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن بھائی آقا علیہ السلام کی دعا سے چاند ٹکڑے ہوا ہے، یہ تو میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہو سکتی ہے یار بتائیں؟ تو لوگ ایسے پاگل ہوئے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی انگریز کو آپ کو پتہ نہیں ہے انگریز تو چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے انگریز کا چاند پہ پہنچنا متاثر نہیں کرتا، کیونکہ میں اس سے بھی بڑی بات سے متاثر ہوں کہ میرے لجپال نبی نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ بتائیں تو ہمیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کیسے اچھی لگ سکتی ہیں بھلا بتائیں یار؟ تو اس لیے کوئی بھی بندہ ان انگریزوں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کرے نا ہیں گاندھی ہے سارے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی 100% صاف پاک چیزیں، اللہ اکبر، میں نے کہا ان کا نسب پاک نہیں رہا، حلالی بندہ ملتا ہی نہیں ڈھونڈ کے، حلالی بندہ نہیں ملتا، تو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ جناب وہ پاک صاف ستھری، ہائے ہائے ایسی ہر چیز ہو۔ میں نے کہا واہ، میں نے کہا اس صفائی کا کیا کرو گے جس میں پاکی نہیں؟ وہ صاف تو ہو شاید لیکن پاک ہی نہ ہو۔ دودھ جو ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے، اس میں کوئی بندہ پیشاب کا قطرہ ڈال دے تو بتائیں صاف تو ہے، پاک تو نہیں ہے نا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے جو شے پسند فرمائی ہے نا، وہ صاف بھی ہو، اس سے پہلے پاک ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تھا حضور کا آنا بھی اور چاند کا ٹکڑے ہونا بھی، ٹھیک ہے نا؟ آقا علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے 2 انگلیاں اس طرح جوڑ کے فرمایا جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے نا، میں اسی طرح کر کے میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت ہی ہے بس۔ تو یہ جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی آمد مزے کی بات دیکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں، ان کی غوثیت جو ہے نا وہ حضرت امام مہدی کے آنے تک ہے، غوثیت کبریٰ آپ کے سر پر ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو غوث اعظم آپ ہوں گے پھر، ہیں؟ اب آپ بتائیں، جس غوث پاک کی 11ویں چلتی ہے اس کو تو سارے جانتے ہیں، امام مہدی بھی تو غوث اعظم ہے نا، ان کا بھی نام کہیں سنا آپ نے؟ مولوی بتاتے ہیں، تیار کرتے ہیں اپنی قوم کو، یار تمہیں تعارف تو ہو نا کم از کم، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو تم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آپ کی آمد جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوگی، مسلمانوں کے 3 فرقے ہو جائیں گے، 2 فرقے، اولاً ایک مسلمانوں کا فرقہ ان کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا، ان کا انکار کر دے گا، اور دوسری جو جماعت ہوگی اس کی پھر 2 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ وہ ہوگا جو دین کو غالب کرنے کے لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، اور دوسرا جو طبقہ ہوگا نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو، حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت کو غالب ہوتا ہوا دیکھیں گے پھر۔ ہاں، یہ آج بیان ہی نہیں کیا جاتا جی۔ وہ دوسرے جو ہیں وہ کالے کولے، وہ ہر جگہ پہ جناب امام الزمان، امام عصر، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے پھرتے ہیں، ہر ایک بندے کو انہوں نے رٹایا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمیں تو تعارف ہی نہیں یار، ہمیں تو اچھا ہمارے کئی ایسے پاگل لوگ ہوتے ہیں انہیں نام نہیں لینا تھا، امام مہدی، میں نے کہا مہندی کیا ہوتی ہے؟ تو مہندی کیا ہوتی ہے بھائی؟ امام مہدی جی۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا یار، اس کی عوام قصوروار کم ہے، مولوی زیادہ ہیں، مولوی نے سنایا نہیں۔ میں نے ایک بندے کو کہا، مولوی کو، میں نے کہا یار آپ کیوں نہیں ایسی چیزیں بیان کرتے؟ کہتا سنتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میری مسجد میں دیکھ، سنتے نہیں سنتے۔ میں نے کہا مزاج بنانا پڑتا ہے لوگوں کا، اور آپ لوگوں کو کھلائیں میٹھی گولیاں شوگر والوں کو بھی،
وہ تو پھر عادی ہو جائیں گے، چاہے شوگر بڑھتی جائے گولی میٹھی کھانی ہے۔ میں نے کہا ایسے تو کام نہیں نہ چلتا، پھر لوگوں کو مزاج دینا، لوگوں کو مزاج بدلنا پڑتا ہے۔ کہتے جی لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا حضور کی امت دین کی پیاسی ہے، تم دیتے نہیں ہو دین۔ آج بھی اگر بیان کرو لوگ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے یار؟ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اقتربت الساعہ وانشق القمر، میں قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، فرمایا کہ اگر وہ نشانی دیکھتے ہیں، نشانی دیکھ کے منہ پھیر جاتے ہیں، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، میں کہ یہ تو پرانا جادو ہے، یعنی یہ تو دائمی جادو ہے، یہ ہمیشہ کا جادو ہے، جیسے پہلے ہم پہ ہوتا رہا ہے، یہ وہی جادو ہے، اسی کے سارے کرشمے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَّبُوا، اور ان ذلیلوں نے میرے حبیب کو جھوٹا کہہ دیا، میرے حبیب کو جھوٹا کہہ دیا، میرے حبیب کے اس معجزے کو جھوٹا کہہ دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، میں کہ رب رسول کی اقتداء کرنے، رب رسول کا کلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر ایمان لانے کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہر معاملہ جو ہے وہ قرار پکڑ چکا ہے اپنے وقت کے ساتھ، جب وقت آئے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ کا مطلب یہ ہے آج انکار کرتے ہیں کر لیں، جب حبیب کا دین غالب آیا، جب حبیب کا دین غالب آیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین غالب آئے گا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے لکھ دیا ہے اور اس کا وقت آنے والا ہے۔ ہاں حبیب کریم علیہ السلام کا دین غالب آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس تو وہ خبریں آئی ہیں جن کی میں جھڑک اور ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ساری قوموں کے واقعات پیچھے بیان نہیں ہو چکے، سارے مشرکوں نے سنے تھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں ڈانٹ ڈپٹ کافی تھی۔ حکمت بالغہ، میں یہ قرآن جو ہے یہ تو حکمت میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، حکمت میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ فما تغنی النذر، رب تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ہر بات کو جھوٹا ہی کہہ دیتے ہیں، رب تعالیٰ کے کلام کو جھوٹا کہیں، حبیب کریم علیہ السلام کو جھوٹا کہیں نعوذ باللہ، اور ہر ایک بات وہ جو ہم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کو ڈرانے والی ہر بات کو جھوٹا کہتے ہیں۔ فما تغنی النذر، تو پھر ڈرانے والی باتیں ان کو نفع کیا دیں گی؟ آج زلزلہ آئے انہیں ڈرانے کے لیے، یہ کمینے کہتے ہیں کہ جناب وہ کیا ہے، یہ پلیٹ کھسک گئی ہے وہاں سے، نعوذ باللہ من ذالک، پانی آ جائے سیلاب آ جائے تو انڈیا کو گوالیں دیتے ہیں ان ذلیلوں نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ بھئی عذاب کوئی نہیں ہے، تمہارے گاؤں کے گاؤں بہہ جائیں، شہروں کے شہر بہہ جائیں، گائے بھینس سے جانور بہہ جائیں، ہر چیز تمہاری بہہ جائے، او کچھ تو اپنی بھی فکر کرو۔ یہ وہی حال ہے جو اس وقت مکے کے کافروں کا تھا۔ آج میرے دور کے لبرل بے دین زندگی سیکولر جو ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہوں نے ان نشانیوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ والی باتوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہے، تو فما تغنی النذر، وہ ڈرانے والی چیزیں انہیں کیا نفع دیں گی، پھر کیا نصیحت پکڑیں گے یہ؟ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فتول عنہم، حبیب آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اب آپ تلوار اٹھا لیں۔ اللہ اکبر، اب بات دلائل سے نہیں، بات تلوار سے ہوگی۔ اب بات جو ہے وہ دلائل سے نہیں تلوار کی حمائل سے ہوگی، تلوار اٹھا کے ان کے ساتھ بات ہوگی، ایسے بات نہیں ہوگی۔ حبیب آپ بس چھوڑ دیں ان کو، اب بات نہیں کرنی آپ نے ان سے، اب آپ نے ان کو دلائل نہیں دینے، سمجھانا نہیں ہے، سمجھا بھی چکے ہیں آپ، دلائل بھی دے چکے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا چکے ہیں، انہیں کچھ نفع نہیں دے رہا۔ حبیب اب تلوار ہی نفع دے گی۔ کیا نفع دے گا؟ تلوار نفع دے گی۔ فتول عنہم، اور آگے کیا فرمایا؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور آپ اس دن کا ذکر کریں، اس دن کو یاد کریں جس دن بلانے والا ایک عجیب سخت اوپری شے کی طرف بلائے گا۔ یہ ذہن میرے حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس فلسطین کے اندر ایک چٹان ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ سور پھونکیں گے، ہیں جی، وہی آواز سنتے سارے ادھر ہی دوڑ پڑیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، میں اس وقت ان کی آنکھیں عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، کانہم جراد منتشر، یہ بھاگتے ہوئے ایسے لگیں گے جیسے ٹڈیاں پڑی ہوئی ہوں، ٹڈیاں وہ بھی پھیلی پڑی ہوں، ٹڈیاں نہیں ہوتی وہ ٹڈی، وہ جب آتی ہیں تو کیسے آتی ہیں، ایسے اندھیرا ہو جاتا ہے،
سورج کو چھپا دیتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کأنہم جراد منتشر، اس وقت یہ ٹڈیاں ساری پھیلی ہوئی نظر آئیں گی تمہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہطعین الی الداع، میں اس وقت بلانے والے کی طرف ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس وقت کافر بھاگتے ہوئے کہیں گے یہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ اللہ اکبر، کیا بن گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو مکے کے کافر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی آج کا کام نہیں، یہ پچھلے بھی ان کے یہی کرتے رہے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھوٹا کہا تھا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جب ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور یہ کہا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ مجنون بھی ہے، وازدجر، اور ساتھ بہت زیادہ ڈانٹا بھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ جھڑکا، یہ ذہن میں رہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور روزانہ بلا ناغہ شام کو جب آپ گھر آتے تھے روزانہ آپ زخمی ہوتے تھے، روزانہ زخمی ہوتے تھے آپ کو جسم سے خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام آتے، اپنا پر پھرتے، رات کو ٹھیک ہو جاتے، صبح اٹھ کے پھر رب کا بندہ تبلیغ کے لیے چل پڑتا۔ ہاں جی بتائیں جی، اللہ اکبر، یہ بھی عجیب مزہ ہوتا ہے ویسے، ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا، اتنے بیمار ہو گئے بہت زیادہ، بعد میں جب ٹھیک ہو گئے رب تعالیٰ نے فرمایا ایوب بتا اس وقت مزہ زیادہ تھا یا اب؟ جب بیمار تھا تب مزہ تھا یا اب ٹھیک ہو گیا اب مزہ ہے؟ پتہ کیا کہنے لگے مولا جب بیمار تھا اس وقت مزہ زیادہ تھا۔ میں کہ وہ کیسے ہے؟ کہنے لگے مولا روزانہ رات کو شام کے وقت جبریل آتے تھے میرے پاس، مجھے پوچھتے تھے ایوب رب فرما رہا ہے تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں اس کا مزہ اتنا ہوتا تھا، رات دن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا مجھے کیا تکلیف ہے۔ تو مولا وہ تیرا پوچھنا جو ہے نا وہ جاتا رہا ہے، تو اب میری طبیعت نہیں نہ پوچھتا ہیں؟ رب تعالیٰ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے بھلا بتائیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ طبیعت جو ہے نا وہ پوچھی نہیں جاتی، دیکھی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر، مالک اور خالق جو ہے اتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، اور کیسے جناب حضرت ایوب علیہ السلام اس کا پوچھنا ہی ایسا ہے کہ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں 24 گھنٹے رات اور دن جو ہے میرے اسی لطف میں گزر جاتے تھے، میرے مالک نے پوچھا ہے تیری طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو روزانہ مارتے ہیں، روزانہ زخمی ہو کے آپ آتے ہیں، اور لوگ کتنے کلمہ پڑھے آپ کا؟ 80 لوگ، 950 سال تبلیغ اور 80 لوگ کلمہ پڑھے بس۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وازدجر، انہیں بہت زیادہ ڈانٹا گیا، بہت زیادہ انہیں اذیتیں دی گئیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی پھر اس دن ایک دن ہمارے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر ہم سے کیا دعا مانگی؟ فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ اب وہ رحمت اللہ عالمین کی آیت پڑھ کے ہمیں کھینچنے والے کہتے ہیں مولوی صاحب سخت بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو ان کے خلاف تھی وہ دعا کو نقل کر کے حبیب کریم کو تسلی دے رہا ہے، اور ساتھ رب تبارک و تعالیٰ حبیب کو تسلی دیتے ہوئے مکے کے کافروں کو دھمکی دے رہا ہے۔ بتائیں بھائی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فدعا ربہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، مولا یہ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں، تو ہی بدلہ لے ان سے، تو ہی بدلہ لے۔ سورہ نوح شریف جو ہے نا 29ویں پارے کی، اس میں نوح علیہ السلام کی دعا پوری رب نے نقل فرمائی، پوری دعا بیان فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی مولا ان کافروں کو بھی مار، ان کی عورتوں کو بھی مار، کیوں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اور کافر جنم دے دیں، اور کافر پیدا ہو جائے ان کے ہاں، وہ پھر مجھے تنگ کریں گے۔ مولا آپ بس وہی رہیں اس دنیا میں جو تیرے دین کو ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے جی دعا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی، کہا کہ مولا میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے ان سے۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی پھر بدلہ کیسے لیا رب نے؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، میں تیز رفتار شدت کے ساتھ بہنے والے پانی کے دروازے ہم نے آسمان سے کھول دیے، آسمان سے تیز بہنے والے پانی کے دروازے کھول دیے ہم نے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، زمین سے چشمے بہنے لگے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، فرمایا کہ پانی وہاں تک پہنچا جہاں تک اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہاں تک پانی، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں، آپ کے زمانہ مبارکہ میں آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ آپ کے دور میں جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے، صرف وہی لوگ بچے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے، باقی سارے تباہ ہو گئے۔ اندازہ لگائیں جی، یہ رب کے پاک پیغمبر کی دعا ہے، یہ دعائے جلال ہے یا نہیں ہیں؟ رب تعالیٰ نے پھر اپنے پاک پیغمبر کی دعا قبول کی ہے یا نہیں کی ہیں؟ بتائیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم تو رب کے قرآن کی پیروی کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مزے کی بات دیکھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ قصہ ان کا سنا رہا ہے اور دھمکا مکے کے کافروں کو رہا ہے۔ رب کا یہ واقعہ سنا کے، یہ سارا بیان کر کے دھمکا کے کافروں کو، اللہ تعالیٰ بھی رب العالمین ہے، قرآن بھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، کافروں کو دھمکا کے پھر بھی قرآن رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام یہ سنا کے سارے مکے کے کافروں کو دھمکا کے حضور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ میں سخت کیسے ہو گیا ہوں؟ بتائیں بھائی، مومن بندہ تو ہوتا وہی ہے جس کا مزاج رب رسول کے قرآن کے شریعت کے تابع ہو، ہے یا نہیں ایسا؟ حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غلظت بعیشہ از خلق عظیم است، ماتے ہیں کہ یہ دین دشمن جو ہیں ان پر سختی کرنا یہ آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کا حصہ ہے، یہ حضور کے خلق عظیم کا حصہ ہے، ان پر سختی کرنا، انہیں ٹھوک کے رکھنا انہیں۔ اب مولویوں نے دین پتہ نہیں کون سا پڑھ لیا ہے، سارے کے سارے کفر کے جھنڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے، جو بات کافر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ انہوں نے دین پڑھا ہے انگریز کی انک لگا کے، جو انگریز دیتے ہیں انہیں وہ مانتے ہیں۔ جیسے انگریز کسی بات کے، دین کی کسی بات کے بارے میں کہتے کہتے واہ 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 واہ، یہ مسے میں تو بڑا نفع ہے جی، سارے لوگ مسے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو دین بھی وہی پسند آتا ہے جو بات ان کے کافر کو سمجھ آ جائے، جو بات کافر کو اچھی لگے نا وہ انہیں اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے وہ بات نہ دیکھ جو کافر کو اچھی لگتی ہے، وہ بات دیکھ جو میرے رب نے اور اس کے رسول نے تیرے لیے پسند فرمائی۔ تو دین بھی وہی لے رہا ہے جو کافر دے رہا ہے۔ مستشرق جو بھی کہے گا نا یہ بات جی یہ سمجھ آنے والی بات ہے، یہ اسے لیں گے، اسے مانیں گے بس، باقی سارا دین کس نے ماننا ہے بھائی؟ دین تو نام اسی چیز شے کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ ایمان کی مٹھاس ہی نہیں پا سکتا جب تک اپنی ساری خواہشوں کو، اپنی رائے کو میرے دین کے تابع نہ کر لے۔ ہاں، بندے کی اپنی رائے کون سی ہوتی ہے، اپنی طبیعت کون سی ہوتی ہے؟ نہیں، شریعت جو ہے نا، طبیعت شریعت کے تابع ہو، نہ کہ بندہ اپنی شریعت کو طبیعت کے تابع کر دے۔ طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا یہ عین ایمان ہے، اور شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کرنا یہ عین کفر ہے۔ کیا ہے؟ یہ عین کفر ہے، کیونکہ بندہ اسی شریعت کے اسی حکم پہ مان رہا ہے جو اس کی طبیعت مان رہی ہے، تو باقی احکامات کو چھوڑ رہا ہے، باقی احکامات کو ناپسند کر رہا ہے۔ وہ مومن کیسے ہوا بھلا بتائیں؟ مومن تو ہوتا وہی ہے کہ فرمایا کہ جو کچھ بھی حضور لے کر آئے، ما انزل اللہ، ما عموم کا ہے، تو جو کچھ بھی حضور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہر ایک حکم کو وہ پسند کرے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں والی اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا۔ جب آپ بنانے لگے نا کشتی تو سارے احمق اعتراض کرتے تھے، سارے پاگل کافر آ کے اعتراض کرتے تھے یہ کہاں چلائیں گے جی، سمجھائیں تو صحیح، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ آپ فرماتے تھے تھوڑا صبر کرو، چل جائے گی یہ بھی، جس مالک نے مجھے حکم دیا ہے نا وہ چلانے کے اسباب بھی مہیا کرے گا۔ آج بھی مسلمانوں کی ایک ایک چیز پہ کافر اعتراض کرتا ہے، لبرل سیکولر بے دین اعتراض کرتے ہیں۔ مکے کے کافروں کو پھر لے گئے نا پانی بہا کے، اس وقت کافروں کو لے گئے نا پانی بہا کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو، اور یہ بھی بہائے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہاں نہیں تو وہاں ضرور بہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہیں گے یہ۔ جس ابے کو لے آئے تھے اب ابا دھمکیاں دے رہا ہے یا نہیں؟ میں یہاں سے نکلا تو بڑا سخت ہو جاؤں گا، پہلے بھی تو نے یہی کیا، قوم بیچاری کو اٹھنے کے لاگ نہیں چھوڑا، نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے ہر بندہ یار، جب بھی کوئی بندہ دین کو چھوڑ کر
کسی اور بندے کے ساتھ کھڑا ہوگا نا وہ پھر ذلیل ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا بندہ رب کے دین کے ساتھ غداری کرے پھر سکھی رہے، سکھ اس کے نیڑے نہیں آتا۔ پھر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، یہ الفاظ دیکھیں جی رب تعالیٰ کے، تجری بأعیننا، رب تعالیٰ نے فرمایا وہ کشتی جو ہے ہماری نگرانی میں چلتی رہی، ہاں ہماری نگاہ رحمت تھی پوری کی پوری اس پر، ہماری نگرانی میں چلتی رہی۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ دیکھیں جی، جزاء لمن کان کفر، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے بدلہ دیا حضرت نوح کو کہ ان کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، ہم نے بدلہ دیا نوح علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، ہم نے پھر سارے کافروں کو تباہ کر دیا۔ بتائیں کیسا بدلہ دیا رب نے اپنے پاک پیغمبر کو؟ جزاء لمن کان کفر، اگر کفر ہوتا تو پھر معنی یہ ہوتا میں کیسا بدلہ دیا ہم نے ان کافروں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، ہمارے نوح کا انکار کیا تھا، لیکن رب نے کفر فرمایا ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، معنی یہ بنتا ہے میں کہ میرے بندے کو تکلیفیں پہنچتی رہی، میرے بندے کو دکھ پہنچتے رہے، روزانہ زخم دیتے رہے، میں کہ بتاؤ پھر ہمارے نوح کو بدلہ کیسا ملا ہے؟ بچا ہے کوئی دشمن پھر ان کا؟ رہا ہے پھر کوئی کافر؟ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، میں ہم نے پھر اسے نشانی بنا چھوڑا، کسے بلا؟ اس کشتی کو۔ کشتی جودی پہاڑ پر بہت عرصہ تک ٹھہری رہی، یہاں تک کہ کریمہ علیہ السلام کی امت کے ابتدائی لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کشتی موجود رہی، اس امت کے ابتدائی لوگوں نے بھی دیکھا ہے اسے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے کوئی پھر نصیحت پکڑنے والا، کوئی ہے کوئی سیدھے راہ پہ آنے والا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میں بتاؤ بھائی ہمارا عذاب پھر کیسا تھا؟ آیا کو مزہ مزہ کہ نہیں؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہے ہمارا عذاب، پھر کیسے ہے ہمارا دھمکانا؟ ہم نے جو دھمکایا تھا تمہیں کہ آئے گا عذاب، تم کہتا ہو نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بتاؤ پھر آیا کہ نہیں آیا؟ فَكَيْفَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ امام غزالی سے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے قرآن کو کیسا پایا ہے؟ آپ نے فرمایا آسان سے آسان تر کتاب بھی یہی ہے، مشکل سے مشکل تر کتاب بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی چیز آسان بھی ہو سب سے اور ایک ہی چیز سب سے مشکل بھی ہو؟ میں آسان ایسے ہے 4 سال کا بچہ بھی قرآن حفظ کر جاتا ہے جی، اور مشکل ایسے ہے جب سے نازل ہوا قرآن تب سے مفسرین اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا جی پورا قرآن میں سمجھ گیا ہوں، اب مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ایسا؟ ایک امام تھے انہوں نے تفسیر لکھی تھی قرآن پاک کی 800 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 800 جلدوں میں، امام سیوطی رحمہ اللہ کے دور تک یہ موجود تھی، آپ نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، باتیں 80 جلدیں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر تھیں، 80 جلدیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک بار ایسے مجلس واعظ میں فرما دیا میں اگر میں چاہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سے 10,000 مسائل دین کے نکال سکتا ہوں، 10,000 مسائل دین کے۔ تو کئی مولوی ہوتے ہیں نا خشک تھندے جنہیں دین کی ہوا نہیں لگی ہوتی، انہوں نے کہا لہے میں مرتا رہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے چھوڑتا یہ 10,000 مسائل اکیلے اعوذ باللہ سے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر ایسے بیان کیا نا ایک مجلس میں تھوڑا سا کھڑے ہو کے، میں کہ یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل سارے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نکلتے ہیں، تو سب کے منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے، حضور آپ کر سکتے ہیں جی۔ اتنا رب تبارک و تعالی نے امام راضی رحمہ اللہ کو فہم عطا فرمایا تھا قرآن کا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، فرمایا کہ قوم عاد نے بھی اپنے پاک پیغمبر کو جھوٹا کہا، فکیف کان عذابی ونذر، تو بتائیں پھر کیسا ہے ہمارا عذاب ونذر، اور ہمارا ڈر سنانا ہمارا دھمکانا کیسا ہے؟ رب تعالی نے فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر سخت تیز آندھی بھیجی اس دن جو دن ان کی دائمی نحوست کا تھا، وہ دن ان کے لیے دائمی طور پر نحوست بن گیا، یعنی یہ ذہن میں رہے وہ دن بدھ کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بدھ کا تھا، اور مہینے کا آخری بدھ تھا۔ اور کئی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ آج بھی کہتے ہیں کہ مہینے کا آخری بدھ بڑا منحوس ہوتا ہے۔ بھئی تیرے لیے منحوس نہیں، یہ انہی کے لیے تھا، ہاں وہ خاص نحوست انہی پر پڑی کہ رب تعالیٰ کا عذاب آ گیا، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ وقت ان کے لیے منحوس ہے، ویسے تو وقت منحوس نہیں ہے،
ہاں وہ نحوست جو ہے ان پر پڑی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، سارے کے سارے تباہ ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک آخری بدھ جو ہوتا ہے وہ بندے کے لیے منحوس دن ہوتا ہے، کئی منگل کے دن کو منحوس کہتے ہیں، ایسے بے ایمان لوگ ہیں۔ یہ ذہن میرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا مولا علی رضی اللہ عنہ روٹی کھا رہے ہیں اور روٹی خشک ہے، مولا علی روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی خشک ہے، خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ تو ایک بندہ کہنے لگا حضور آج عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ میں یار خدا کے بندے، جس دن علی رب کی نافرمانی کے بغیر دن بتا دے نا وہ ہر دن علی کی عید کا دن ہے، تو میرے تو ہر دن عید کا دن ہے ہیں جی، جس دن رب کی نافرمانی نہ کروں وہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو بتائیں مومن بندے کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ عید کا ہے یا نہیں؟ ہر لمحہ رب تعالیٰ کی طرف سے برکت کے نزول کا ہے یا نہیں؟ ہاں گناہ کرے نافرمانی کرے رب تبارک و تعالیٰ کی، وہ تو پھر اس کی اپنی کارگزاری ہے، اسے جتنا چاہے بہتر کر لے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، تنزع الناس، سخت آندھی نے لوگوں کو اکھیڑ اکھیڑ کے پھینکا، ہیں کیسے پھینکا؟ کأنہم اعجاز نخل منقعر، میں کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے خشک کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ لوگ بڑے بڑے قد کے تھے، ایسے لوگ پڑے ہوئے تھے، اڑ اڑ کے جا رہے تھے ہوا کے ساتھ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا ہمارا عذاب، ونذر اور ہمارا ڈر سنانا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان دیکھیں یار کیسا ہے، کمپنی اشتہار دیتی ہے نا، ہیں کوئی ہے ہمارے ہاں نوکری کرنے والا؟ رب قرآن بھیج کے اپنے حبیب پر اور فرما رہا ہے کوئی ہے میرے قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہیں تو اندازہ لگائیں قرآن پاک کے حافظ کی شان کیا ہوگی یار۔ ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن جو ہے اس کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، اس کی ماں اور باپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا، اور وہ بھی سونے کا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا لے بھی چڑھ، اب جنت میں سیڑھیاں چڑھتا جا اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تو وہ ناز پڑھے گا نا وہی تیری منزل ہوگی۔ بتائیں بھی کتنا بڑا فضل ہے مالک کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔